السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کل لاہور میں بڑی تگڑی قسم کی پریس کانفرنس کی اور اپنے بھرپور روایتی انداز میں کرپٹ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر کاربند رہتے ہوئے بھرپور اعلان جنگ کا ایک طرح سے اعلان کیا ہے، اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی جو نیب کھاتوں گرفتاری ہے، اس کو سیاسی انتقام کو جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے حکومت پر، اس کو سرے سے رد کرتے انہوں نے کہا ہے کہ نیب آزادانہ طور پہ کام کر رہی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ ادارہ ان کے ماتحت کام کر رہا ہوتا تو اس وقت کوئی 50 لوگ جیل میں ہوتے۔ انہوں نے ساتھ میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ یہ جو گرفتاریاں پر اپوزیشن کا احتجاج ہو رہا ہے، اس پہ قطعاً وہ کان نہیں دھریں گے، کسی قسم کو کوئی NRO کرنے نہیں جا رہے اور نہ کسی کو کوئی چھوٹ ملے گی۔ آج کے دن ہم اپنے شو میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو ان کی پریس کانفرنس کل کی تھی، وہ بنیادی طور پہ ان کے اوپر جو ایک الزام لگ رہا ہے حکومت پہ سیاسی انتقام کا، کیا اس الزام کو رد کرنے کی کوشش تھی اور کیا اس میں خان صاحب کامیاب بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگرچہ وہ اب اس وقت وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھ چکے، ان کو 50 دن ہو چکے ہیں، لیکن اب تک ان کا جو لہجہ اور رویہ ہے وہ اپوزیشن لیڈر والا ایسا کیوں ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا نواز لیگ کے الٹیمیٹم کا، جو بات انہوں نے آج شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد لاہور میں ایک طویل بیٹھک ہوئی ہے ان کی جو مرکزی مجلس عاملہ کی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی، جو نواز شریف صاحب کی صدارت میں ہوئی ہے، اور اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ بدھ کے روز تک، گویا کہ پرسوں تک، اگر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس نہیں بلائے جاتے، جن کے لیے انہوں نے ایک طرح سے درخواست دے دی ہے، اگر نہیں بلائے جاتے تو پھر اسمبلی بلڈنگز کے سامنے نون لیگ اپنا اجلاس منعقد کرے گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ احتجاج صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس سے آگے بھی بڑھے گا۔ اور ساتھ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب کے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اب دوبارہ سے ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں، تو وہ جو مجھے کیوں نکالا کہ ایک بیانیہ لے کے آئے تھے، اب وہ کس طرح کے کردار ادا کرنے جا رہے ہیں، اور کیا وہ اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر کے تو ایک ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں حکومت کو۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا، DPO پاک پتن تبادلہ کیس کے اندر بالآخر انہیں آج سپریم کورٹ سے ان کی جو ایک طرح سے مشروط معافی نامہ ہے اسے قبول کر لیا گیا ہے، ان کی جان خلاصی ہوگی۔ اور کل ہم نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس جب سنی، جب ان سے سوال ہوا کہ کیا وہ جز وقتی چیف منسٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک پنجاب میں PTI کی حکومت رہے گی اس بزدار صاحب ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ اگرچہ ان کی سپریم کورٹ سے تو جان خلاصی ہو گئی، لیکن وہ جو گڈ گورننس کا امتحان ہے، کیا وہ بھی پاس کر پائیں گے کہ نہیں، اس میں بھی آج ہم ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ تو پہلے چلتے اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ شہباز شریف کو منڈیلا بنتے دیکھا، کہتے ہیں یہ عمران خان نے کیسز کرائے ہیں۔ اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج۔ یہ شکر کریں میرے نیچے نیب نہیں ہے۔ آپ نے اگر دھرنا دینا تو میں کنٹینر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اسمبلی میں اگر آپ نے کوئی شور مچانا ہے، بے شک مچائیں۔ جو انہوں نے اس قوم سے ظلم کیا، ہمارے بچے کو مقروض کیا ہے، یہ کان کھول کے سن لو کہ ایک کو تمہارے کو نہیں میں چھوڑوں گا، کوئی NRO نہیں ہوگا۔ تو میں دیکھ رہا تھا وہ جو شور بچا رہے تھے نا بڑی زور سے شہباز شریف کے لیے، میں دیکھ رہا تھا کہ کتنی دیر جیل سے باہر رہیں گے، زیادہ نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ جب ایک کی کرپشن کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ساری کرپشن کی وہ یونین اکٹھی ہو جاتی ہے۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ زید صاحب، خان صاحب کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم ماضی کے ان کے بھی اقدامات دیکھیں، ایک صوبے میں آپ کی 5 سال تک حکومت تھی، آپ نے وہاں پہ ایک علیحدہ سے احتساب کمیشن بنایا، 4 سال تک اس کمیشن کے اوپر کو 82 کروڑ روپے اس عوام کے خرچ ہوئے۔ جو پہلا سربراہ آیا اس کی شکایت یہ تھی کہ اس کے پاس چیف منسٹر سے لے کے دیگر وزراء کے خلاف کیسز ہیں، آپ نے 3 امینڈمنٹس کر کے اس کمیشن کے اختیارات کو محدود کیا، اس کے سربراہ کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ آج 4 سال بعد آپ کی جو نئی حکومت 5 سال بعد آئی ہے، آپ کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ادارے کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے ایک صوبے کے اندر تو ایکشن یہ تھے، ادھر آپ آ کے ایک ادارہ جو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اس کے سربراہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑی سست روی سے کام کر رہے ہیں۔ اگر میں ہوتا سربراہ تو 50 لوگ، سر 50 دنوں کے اندر 50 لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے۔ ویسے دیکھیں
افتخار وہ کے پی میں کیا 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 نہیں کیا وہ الگ مسئلہ بن کے آتا ہے. کل کی پریس کانفرنس میں اگر سنا تو مجھے یعنی کافی ایک جس کو کہتے ہیں ڈس اپوائنٹنگ تھی. ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ خطاب کر رہے تھے, لگتا یہ تھا کہ واپس وہ کنٹینر پہ چلے گئے. اور ایک جس کا لہجہ تھا جب انہوں نے کہا کہ میں پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں کہ شہباز شریف کو جو ہے میں نے منڈیلا بنتے ہوئے دیکھا, اور اس قسم کی باتیں کہ جو ہے اگر میں نیب کے تحت ہوتا تو 50 لوگ جیل میں ہوتے. آپ کیا ان کی جو ہے جس کو محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عربیہ کے, کیا اس کی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ آتی ہے کہ آپ جو ہیں یہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے, اس میں کوئی تعلق نہیں بن کے آتا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ابھی عنقریب 50 لوگ اور بھی جیلوں میں ہوں گے. تو یہ کون سی چیز بن کے آتی ہے کہ رول آف لا یا کوئی جو ہے آپ وزیر اعظم ہے, آپ کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ کون جیل میں ہوگا کون جیل میں نہیں ہوگا؟ اگر ایک قانون جو ہے اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنی کارروائی کریں گے تو نیب کو کرنے دیں. آپ کو جو ہے آپ جو ہے اس میں کیسے یہ مداخلت کے بات ہی بن کے آتی ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ نیب کا چیئرمین جو ہے بہت سلو جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب وہ آپ پریشر ڈال رہے ہیں؟ ایک تو یہ تمام چیزیں جو بن کے آتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, خان صاحب نے اپنی تھوڑی بہت میں اس کا ذکر تو ضرور کیا جب ان کو اس بات کا ہے کہ جو ہے اگر اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں, ایک تنازع کریٹ کرتے ہیں, ایک جو ہے آپ کنفرنٹیشن کی پالیسی لیتے ہیں مستقل, تو آپ جو ہیں کیا اس ملک کو ان بحرانات سے نجات دلا سکیں گے؟ ایک تو سب سے بڑی بنیادی بات ہے. اب آپ 50 دن ہو چکے ہیں, آپ کا سارا وقت جو ہے جس کو میں کہتا ہوں ون ڈائمینشنل آپ کا وہ سوچ ہے کہ اس سے آپ باہر نہیں نکل پا رہے ہیں. کرپشن بہت بڑا ایک مسئلہ آتا ہے, کسی سے کوئی انصاف نہیں کر کے آتا ہے, لیکن کرپشن کے علاوہ بھی جو ہے آپ کو ملک بھی چلانا ہے. کرپشن کو جو ہے کرپشن کی ایک باڈی موجود ہے, عدالتیں موجود ہیں, ان کو آپ طے کرنے دیں. ابھی آپ نے شہباز شریف کی بات کی ہے, کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے, لیکن نیب نے بہت بڑا ان کی گرفتاری جو ہے اس نے ایک سوالیہ نشان بھی قائم بنایا ہے. آپ مجھے بتائیے ان کے خلاف ریفرنسز بھی نہیں ہیں, ابھی ریفرنسز بھی نہیں ہیں, اور اس کے بعد آپ تحقیقات کے لیے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں لے گئے ہیں, تو اس سے خود جو ہے بہت زیادہ ایک مسئلہ مسائل پیدا ہوں گے. یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو پڑھا ہے, جو ابھی تک جو ان کی جو ہے اس میں لسٹ میں آیا یا پریس ریلیز میں آئی یہ بات کہ ان کو مس یوز آف پاور, تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ نیب جب اس قسم کی کارروائی کرے گی تو کیا وہ جو ہے وہ متنازع نہیں بنائیں گی؟ آپ پہلے بتائیے کہ پہلے آپ کیس پہلے مکمل کریں, ریفرنسز فائل کریں, ان کے بعد عدالت کو یہ فیصلہ کرنے دیں کہ وہ کوئی مجرم ہے یا نہیں ہے. خان صاحب جو ہیں جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ شاید فواد چودھری صاحب اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہوں گے, عجیب عجیب باتیں, لیکن اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب مضمون کہیں اوپر سے آ رہا ہے. میں نے تو پہلے ہی زاہد صاحب آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی, آپ نے میری بات نہیں مانی. کل بیچارے چیئرمین نیب کو صفائیاں دینی پڑ گئیں کہ نہیں ایسی بات نہیں, ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. کل کو آپ سپریم کورٹ کے ججز سے بھی کہیں گے کہ ادارہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, اس کے بعد آرمی کی باری آ جائے گی, کسی اور ادارے کی باری آ جائے گی. یہ خان صاحب, اور پھر اگر کسی سے آپ کو کوئی کنسرن شو کر بھی رہے ہیں تو وہ کھلے عام چوک میں کرنے چاہیے. آپ عارفہ, اگر کوئی آپ کو لگتا بھی ہے تو ان اداروں کے سربراہوں سے ملاقات ہو سکتی ہے, ان کو کہا جا سکتا ہے, بٹ چوک میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ 5 سالوں میں آپ نے کتنے لوگوں کو کے پی کے اندر جیل میں ڈالا؟ عارفہ یہ سوال تو خان صاحب سے ہونا چاہیے, یا تو آپ یہ کہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے وہاں پہ کوئی کرپشن نہیں تھی لہٰذا کوئی بندہ پکڑا بھی نہیں گیا وہاں پہ. وہ دیکھیں شرائع صاحب, یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں سسٹم اکاؤنٹیبلٹی کا تھا وہ تو نہیں چلا, اور یہ تو اب صاف ظاہر ہے, مطلب کہ اس میں آئی تھنک پی ٹی آئی والے بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, آبویسلی کوشش کرتے ہیں بٹ وہ نہیں کر سکتے. اور جو خان صاحب کی کل تقریر ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے. زاہد صاحب کی طرح آبویسلی ہم سب کو بہت اس پہ تھوڑا سا غصہ بھی ہے, کنفیوژن بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا, کیونکہ ایٹ لیسٹ جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو جیسے ہر کسی کا ایک اپنا ہی تجزیہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ انفارمیشن بہت کم لوگوں کے پاس ہے, تجزیہ بہت زیادہ ہے. کچھ کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیسکلی جو ان کی سپورٹ بیس ہے جو کرپشن کا خاتمہ چاہتی تھی, اور کیونکہ خان صاحب اس سلوگن پہ جیتے ہیں تو اس لیے وہ اس کی گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کی پارلیمنٹ میں بھی پہلی تقریر تھی
उस वक्त भी जब उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उनका केस भी अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस पे था जो हाई कोर्ट वाला था, मगर तब भी उन्होंने ये बात की कि मैं किसी को NRO नहीं लेने दूंगा, जिस पे भी हम सब ने गुफ्तगू की कि ये इनको कहाँ से कोई ख़बर मिली है, क्या वजह है कि इन्हें लगा कि ये इन्होंने बात करनी है। दूसरी एक जो थियरी सुनने को मिली है वो ये है कि बेसिकली कल की जो स्पीच थी वो एक इलेक्शन स्पीच थी, कि वो क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं और क्योंकि वो कैंपेन नहीं कर सकते और लाहौर की स्पेशली जो 2 सीट्स हैं उनके ऊपर कमज़ोर पोजीशन है PTI की, तो शायद खान साहब इतनी अग्रेसिव करके ये पैगाम वोटर्स को दे रहे थे, पंजाब के वोटर्स को, कि इनकी कहानी शरीफ ख़ानदान की और PMLN की कहानी ख़त्म हो गई है, ये सब जेल में जा रहे हैं, इनको वोट ना देना। पर्ची इधर पाओ। हाँ, सो मतलब एज आई सेड कि मुझे ये नहीं मालूम कि क्या सही है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि फॉर वंस व्हेन यू टॉक टू पीपल, जब आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं तो लगता है कि जैसे जो क्लेम तो सभी करते हैं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, मगर जब इतनी वैरायटी हो तज्जिए की तो उसका मतलब ये होता है कि ये सबकी असेसमेंट भी है शायद। लेकिन एक आर्गुमेंट कितना ठीक है कि क्योंकि उनको ऊपर इल्ज़ाम लगा कि इदारे को इस्तेमाल करके, जैसे माजी में मिसालें मिलती हैं कि नैब जैसे इदारे सियासी तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, और खान साहब ने कहा कि जब इतने हाईएस्ट फोरम से टॉप लीडरशिप उन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बेहतर यह है कि खुद जाके क्लैरिफिकेशन दे कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, इदारा इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे मुहर्रिकात आपको लगते हैं कि ये थे? देखिए, एक जो इल्ज़ाम है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का, वो कोई प्रूव करे या ना करें, लेकिन खान साहब प्रूफ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं कि ये है विक्टिमाइजेशन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साबित हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह जो लहजा इख्तियार किया है, तो उससे जो आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे? नतीजा यही अख्ज़ करेंगे कि जब खान साहब कहते हैं मैं 50 लोगों को डाल देता, या जो है कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में और जो चेहरे देख रहे थे कि उनको भी जेल में होना पड़ेगा, तो ये जो है फिर तो एक बहुत साफ बात आती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दूसरी बात है गैर जानिबदारी की। अकाउंटेबिलिटी या जो है आपको, यानी कोई इससे इनकार नहीं करता है, यहाँ एक बहुत बड़ा मसला करप्शन। लेकिन एक और जरा देखें, जब हम कहते हैं सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी इसलिए नजर आती है हमें कि आपने जो है रेफरेंस के फाइल किए बगैर जो है इनको तो जेल में बंद कर दिया। एक और हैं बाबर आवान साहब, जिनके ऊपर रेफरेंस फाइल हो चुके हैं। मैं नहीं कहता हूं उनको जेल में बंद करें, लेकिन कम से कम ये तो पता चले कि जो है फिर आपका क्राइटेरियन क्या है कि आप किसको जेल में बंद करते हैं, जरा ये भी बताएं। कितने लोगों के लिए खान साहब के खिलाफ हेलीकॉप्टर केस सर चल रहा है KPK के अंदर, उस हवाले से भी आगे फिर मामलात नहीं बढ़े। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नेशनल असम्बली का और पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो अपोजिशन की तरफ से रेक्विजिशन जो है वो किया जा चुका है। कल तक अगर कौमी असम्बली का, पंजाब असम्बली का इजलास रेक्विजिशन न किया गया, खुद से दोनों असम्बलियों के इजलास अपोजिशन जो है वो मुनक्कद करेगी। ये इल्जाम खान जो है ये अपने दाएं बाएं देखे, इसके दाएं बाएं सब चोर बैठे हैं, सब डाकू बैठे हैं, उन डाकू और चोरों को ये पकड़े। प्राइम मिनिस्टर साहब के इस बात के ऊपर कि चोरों और डाकुओं का एहतसाब करेंगे, इन लोगों का सांस क्यों खुश्क हो जाता है? वजीर आजम साहब ने ये कल कहा है, मुल्क आगे नहीं चल सकता जब तक चोरों और डाकुओं को नहीं पकड़ेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। आरफा, पहले मैं इससे पहले कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की तरफ जाएं, जो नून लीग ने आज वहाँ से भी कुछ ऐलानात हुए, लेकिन चोरों की, डाकुओं की बारी तो बाद में है कि पहले अवाम की बारी आ चुकी है। 178 अरब रुपए के टैक्सेस नए डाल देंगे आम आदमी के ऊपर। तो ये जो तरजीहात सेट कर रहे हैं, ये खान साहब खुद कर रहे हैं या कहीं और से भी उनको इनपुट मिल रहा है, कहीं डायरेक्शंस कहीं और से भी आ रही हैं? शराय साहब, ये तो आपने एक बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना वाइड रेंजिंग सवाल कर दिया, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, टैक्सेशन की जो बात है वो तो हम सबको मालूम था कि होना है। जो PMLN ने आखिरी बजट पास किया था वो एक बहुत अनरियलिस्टिक बजट था, हम सबको मालूम था कि वो सस्टेनेबल नहीं है।
اور جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو بہت جس کو کیا کہتے ہیں کہ ہارش قدم اٹھانے پڑیں گے، اور وہ پی ٹی آئی کی حکومت کریے۔ میں تو صرف زاہد صاحب کی اس بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، کہ دیکھیں جو نیب کا پروسیس تھا وہ تو شروع ہو گیا تھا جب پی ایم ایل این کی اپنی حکومت تھی، شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے جب یہ شہباز شریف کو بلانا اور کویسچننگ ان کی شروع ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کین وی بی سو شور کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت ان کے کہنے پہ یہ نیب کا سارا پروسیس ہو رہا ہے۔ فار سم ریزن جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ جو بھی آپ کہیں نیب کے سارے ایکشنز کا ان کو مل جائے، جس قسم کی وہ گفتگو کر رہے ہیں، جس قسم کی گفتگو ان کے انفارمیشن منسٹر کر رہے ہیں۔ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے یہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی ترجیحات میں ہے کہ نہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ جب نیب کا جو یہ پروسیس شروع ہوا تھا تب یہ پاور میں نہیں تھے، تو یہ اس وقت ازیوم کرنا کہ یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہو رہا ہے یا وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، مجھے اس کے لیے شاید تھوڑا اور ثبوت دیکھنا پڑے تو میں درست نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی سی اس میں بات آتی ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ عمران خان صاحب نہ کر رہا ہوں، پیچھے اور بھی طاقتیں ہیں جو کہ پورا ایک پروسیس، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب وزیر اعظم ایک اونرشپ لے اور یہ کہے کہ وہ ذرا سلو چل رہے ہیں نیب والے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید وہ ان کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں، اور 50 لوگوں کو اور گرفتار ہو جانا چاہیے، تو میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ وہ پھر وہ ری انفورس کرتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، تو اس کو جو ہے آپ ری انفورس کر رہے ہیں کہ ہے پولیٹیکل انفارم، جب وہ سی سلیکٹیو اس کی بات آتی ہے، اسی لیے میں نے اس میں کہہ رہا تھا۔ اب جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ ان کی سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی ہے، تو ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ لگ رہا یہ تھا کہ شاید الیکشن کے بعد اور پھر پارلیمنٹ جب اپنا کام شروع کیا تو لگ رہا تھا کہ اس چیزیں کچھ سیٹل ڈاؤن ہوتی نظر آ رہی تھیں، کہ اب جو ہے پارلیمنٹ کی ہم نے پچھلے وقت تعریف بھی کی کہ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ، سارے لیڈران جو ہے بحث مباحثہ ہو رہا ہے، لائیولی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو لگ رہا تھا کہ ڈیموکریسی کا جو پہیہ ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اب جو سلسلہ کیا گیا ہے، چاہے اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، چاہے اس پہ ہم اور بات بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے پیچھے ہو، اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ نکلا ہے کہ پہلے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکلنے والے جو بات کر رہے تھے حزب اختلاف میں، ان کی کوئی بات لطیفہ نظر آ رہا تھا۔ اب جو ہے انہوں نے ایک ایسی بات کی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے آ جائیں گے، لیکن ایک شدت لے آتے ہیں، ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال بن کے آئی ہے۔ ایک واحد حکومت مجھے لگ رہی ہے پچھلے دنوں میں کہ دیکھیں ہر حکومت جب آتی ہے باوجود اس کے کہ تنازع ہے، متنازع ہے، جو کچھ بھی ہے الگ ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ جب حکومت آتی ہے تو اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیفیوز کرے سچویشن، اس کے حق میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ ڈیفیوز کرے، اس میں جو ہے شدت جو ہے یا کنفرنٹیشن جو ہے وہ آگے نہیں نکل پائے تاکہ باقی فرانس پہ ڈیلیور کر سکے، وہ دوسرے کر سکے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو اپوزیشن سے زیادہ جو ہے آج اس وقت جو ہے ٹریجری بینچز والے جو ہیں وہ تنازع کریٹ کرنے کا، لیکن وہ سر ناقدین کہتے ہیں کہ اس میں حکومت کا کیا قصور ہے؟ نیب نے پکڑا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو بند گلی میں پہنچائیں، کہ جو پھر عمران خان صاحب پریس کانفرنس سے کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ سب مان لیا چلیے نیب کر رہی ہے، نیب کے پیچھے کوئی اور بھی کر رہے ہیں، بات یہ آتی ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ اون کرتے ہیں کہ میں اگر ہوتا تو 50 اور بند ہوتے، یا میں جن کی شکلیں دیکھ رہا ہوں جو کل جو ہے مظاہرے میں شریک تھے، آپ الزام کو تقویت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پرسوں جیل میں ہوں گے، تو ہاؤ وڈ دے نو کہ آج جیل میں ہوں گے؟ عارفہ اسی طرح کے کنسرنز پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو جو پہلے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، وہ صدر کا الیکشن ہو، پرائم منسٹر کا الیکشن ہو، جو اور معاملات اب اکٹھی ہونے جا رہی ہے اور خان صاحب کو ایک تگڑی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے گا؟ جی میرے خیال میں جہاں تک پارلیمنٹ کا تو تعلق ہے، اب جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ وہاں بالکل کوئی اسموتھ پروسیڈنگز نہیں ہوں گی، جو آج پی ایم ایل این نے رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو ہوئی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ اب وہ جو اسموتھ پروسیڈنگز تھی پارلیمنٹ کی نہیں ہوں گی، وہاں شور شرابہ ہوگا اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے کافی مشکلات پیدا ہوں گی، اور اسد قیصر صاحب کے لیے پرٹیکولرلی، ویسے بھی جو انہوں نے پچھلے دنوں بھی اعلان کیا تھا کہ ہم پی اے سی کی چیئرمین شپ نہیں دیں گے شہباز شریف کو،
تو اس سے بھی پی ٹی آئی نے خود بھی ذرا ویسے ہی تعلقات خراب کر لیے تھے. اور اب شہباز شریف صاحب کی ڈیٹینشن کے بعد تو دیکھیں اب پی کے پاس کوئی جواز نہیں رہا ٹو سے نو ٹو کوآپریشن ود دا پی ایم ایل این, کیونکہ پی ایم کا الیکشن یہ وہ اس پہ آپ جتنی مرضی گفتگو کر لیں اور آپ کہہ دیں, وہ ایک اتنا بڑا ایشو میرے خیال میں ایسا تھا بھی نہیں, کیونکہ جو بھی پارٹی میجورٹی میں ہوتی ہے وہ جیتتی ہے. مگر اب تو پی کے پاس بھی میرے خیال میں بہت کم چوائسز ہیں کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کریں, اور کوئی اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ پتہ نہیں کہاں سے اس کی وہ آرگیومنٹ لے کے آئیں گے جو سمجھنے والی نہیں ہوگی. بالکل, اگر کوآپریٹ نہیں کرتے تو آرگومنٹ کہاں سے لے آئیں گے. یہ نقطہ اسی پہ چھوڑتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک خود مختار ادارہ ہے, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنی رائے خود قائم کرتے ہیں. اب وہ کیس ان کی دانش میں ان کو درست نہ آیا, انہوں نے احتساب عدالت کو بھیجا اور انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا. اب اس میں یہ کہہ دینا کہ سیاسی انتقام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ سیاسی انتقام ہمارا نہ مقصد تھا نہ مقصد ہے. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کہہ رہے ہیں نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, انہوں نے کچھ پرانے ریفرنسز کے اوپر ایکشن لیا. بار بار آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقام یا پھر ضمن الیکشن پہ اثر انداز ہونے کی کوشش. آپ کو لگتا ہے اس سے سر کیا رزلٹس تبدیل ہو پائیں گے آپ کے خیال میں؟ رادر مجھے تو لگتا ہے کہ نون لیگ تو وکٹم کارڈ کھیلے گی, ہمدردیاں اس طرف زیادہ جا سکتی ہیں. میرا خیال یہ کہ اس کا الیکشن پہ اثر نہیں پڑے گا, بلکہ الٹا اثر پڑے گا. یا تو میں سازش پہ یقین نہیں رکھتا ہوں, لیکن لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کہ ان کو جتوانے کے لیے شاید یہ کیا سازش نیب نے کی ہے, سر کس نے کی ہے؟ جو ہے یہ تو صحیح ہے, جتوانے کے لیے پی ایم ایل این کو. یہ میں کہہ رہا ہوں یہ مفروضے جو بہت سارے چلتے ہیں, کیونکہ ان میں سے کوئی ٹھیک بھی ہوتا ہے. اقدامات کر رہے ہیں, جس قسم کی تقاریر ہو رہی ہیں, جس قسم کے کامنٹس ہو رہے ہیں ٹریجری بینچز کی طرف سے, چاہے شاہ محمود قریشی کی بھی آپ نے بات کی, یا فواد چودھری صاحب کی ہو یا خود خان صاحب کی. اب بات یہ ہے کہ ایک دفعہ چور ڈاکو پکڑے جائیں گے, مثلا کہ اگر پکڑنے والوں کو پکڑنے دیں, آپ جو ہے اتنا شور کر کے خود بھی ساری چیز لے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اگر کوئی سوچتا ہے, اگر فرض کیجئے ان کے کوئی جو تھنک ٹینک کوئی پی ٹی آئی کا ہے, ویسے تھنک ٹینک تو ہو نہیں سکتا, ان کے تھنکنگ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ٹینکنگ کی بھی ضرورت ہے, ٹینکنگ کر رہے ہیں نا, وہ تھنکنگ نہیں کر رہے, وہ ٹینکنگ کر رہے ہیں. یہ اگر کسی نے کوئی کہیں سے دور کی لے کے آیا ہوگا اس کے ذریعے جو الیکشن ہروا دیں گے, تو میرے خیال شاید ان کو سوچنا پڑے گا. دیکھیں زاہد صاحب, ایک تو ہم نے خیر اگلے دن بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ سوائے لاہور کی 2 سیٹس پہ شاید جہاں پی ایم ایل این ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, باقی کوئی اس طرح کے ہم ازیوم نہیں کر سکتے کہ وہ ہر جگہ جیتنے کو تیار ہے. اسلام آباد کی سیٹ ہمارے سامنے ہے, پنڈی کی ہے, طاہر صادق صاحب نے ایک سیٹ چھوڑی ہے, پرویز الہی صاحب نے چھوڑی ہے. اب ان سیٹس پہ مطلب کہ یہ کہنا کہ پنجاب پی ایم ایل این کی بات تو ہم پنجاب کے حوالے سے ہی کریں گے نا, کہ لاہور کے باہر تو ان کے کوئی اتنے خاص چانسز بھی مجھے نہیں معلوم جہاں کہ کوئی کہہ سکتے ہیں اتنے زیادہ ہیں. کم از کم ضمن الیکشن کے حوالے سے یہ موو نہیں چلا گیا. کچھ اور I find it hard to believe, but as I said, of course, conspiracy theories پاکستان کے اندر. صاحبان کہاں پہ تھے آپ بتا؟ جی میں یہ اس وقت کہنا چاہ رہی تھی, اب زاہد صاحب کو ڈر ہے کہ شاید میں نہ کہوں, اس لیے مجھے یاد کروا رہے ہیں کہ شاید صاحب پریس کانفرنس ہوئی پی ایم ایل این کی CEC کے بعد, اور رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے تھے, ساتھ ان کے کھڑے ہوئے تھے مشاہد حسین صاحب, مشاہد اللہ خان صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ. تو جو سینئر پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے, جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب آتے ہیں, خواجہ آصف ہوتے ہیں, خواجہ سعد رفیق, احسن اقبال صاحب, یہ کہاں تھے سارے؟ اب آپ کیونکہ بیورو چیف ہیں اور آپ رپورٹر سے ان ٹچ رہتے, تو ہمیں ذرا یہ تو بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے شو کے لیے چھوٹے پلیئرز اور بڑے شو کے لیے بڑے پلیئرز. ابھی تو بڑا شو ہونے جا رہا ہے نا, کہ جب پارلیمان کے سامنے, صوبائی اسمبلی کے سامنے احتجاج ہوگا, جب قومی اسمبلی کے سامنے احتجاج ہوگا, تو بڑے کھلاڑی آ جائیں گے.
अभी तो सिर्फ अनाउंसमेंट करनी थी, तो उसके लिए ये लोग काफी वो पवेलियन में रेस्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा पवेलियन में रेस्ट कर रहे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, ख्वाजा साद रफीक तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, बट ख्वाजा आसिफ साहब को होना चाहिए था। सेंट्रल तो आप क्या एग्जीक्यूटिव हरवाना चाहती हैं उनको? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमीटी की मीटिंग के लिए तो आए होंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बड़े भी शो के लिए आएंगे, बड़े शो के लिए आएंगे, लेकिन आरफा जो पिछले आपका दिनों मसलहत भी तो होती है। तो एहसन इकबाल साहब को क्या मसलहती, चले भी कोई उन्होंने तो कोई मसलहत होगी। इलेक्शन नहीं जीतना, वो तो जीत सही के आ कह रहे चुके हैं, वो हैं। इतने हद तक जरूर है कि उनको होना चाहिए, लेकिन बड़ा शो सर बाकी है ना, अभी तो आ जाएंगे वो। लेकिन आरफा शराज साहब, ये पिछले आपका एनालिसिस है या आपने रिपोर्टर से बात की? पहले तो ये बताएं। मेरा एनालिसिस है, रिपोर्टर से बात नहीं की। नहीं, मैं इसको वो हमेशा आप देखें, ये सियासत में एक चीज हिकमत अमली भी कहलाती है। सही कह रहे हैं, ये भी है, और आजकल हिकमत अमली की बहुत जरूरत पड़ती अच्छा, है। इसकी अंग्रेजी भी मुझे बता दें, हिकमत अमली की। प्रैग्मेटिज्म नहीं, प्रैग्मेटिज्म नहीं, स्ट्रेटजी कह सकते हैं आप, इनकी टैक्टिक्स भी कह सकते हैं। टैक्टिक्स है एक तरह किस से, चीज के टैक्टिक्स हैं? सारे आप पत्ते देखें ना, इकट्ठे तो शो नहीं इलेक्शन करने होते ना, लड़ना है। आप उनके जो इलेक्शन जीत चुके हैं जाहिद वो साहब, जो उनके बारे कुछ में तो गन्स बात उनको बताएं। बाद में उनसे फायर करना, तो अभी छोटी मोटी इन गन से अच्छा, काम तीसरी कंस्पिरेसी नहीं, थियरी असल भी में आ हुआ गई। ये कि हाँ। खान साहब ने जब तकरीर की कि उनके सारे चेहरे देखे थे और उनको अनकरीब जेल में होंगे, तो शायद हो सकता है कि वो सारे जिनको चेहरे वही नजर आ रहे हो। आरफा, आप पिछले दिनों जो आपने एक आर्गूमेंट दिया था, आज भी उसके साथ खड़ी हैं कि वो जो मुझे क्यों निकाला और वोट को इज्जत देने का जो नैरेटिव है मियां नवाज शरीफ साहब का, हमें नजर नहीं आएगा। अब वो अमली सियासत में दोबारा मुतहरिक होने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। शराज साहब, तो फिर आज किसी जलसे का ऐलान करते ना, नहीं तो पार्लियामेंट कर देंगे ना आप। नहीं, आप भी खान साहब वाली बात करते, 50 दिन में 50 लोग नहीं, अंदर, नहीं, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। मैं तो कह रही हूँ ना कि अगर उन्होंने जो आप बात करें, अगर वो करनी होती तो फिर आज किसी जलसे का ऐलान करते ना। सूबाई असेंबली के बाहर और थोड़ा momentum तो नेशनल बनने दो ना। असेंबली के बाहर तो नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, बल्कि एक टीवी ममानियत चैनल नहीं है, पे वैसे आ तो सकते हैं। एक टीवी चैनल पे तो ये भी बात हो रही थी कि मरियम नवाज साहिबा भी आज मीटिंग में नहीं मौजूद थी, जो लाहौर में सीईसी की हुई है। अच्छा, मेंबर नहीं होंगे मेरे ख्याल में सर, मेंबर भी तो नहीं है ना वो। अच्छा हैं, लेकिन असल बात ये देखें, दो तीन चीज़ें हैं। यकीनी तौर पे नवाज शरीफ साहब एक्टिव हुए हैं, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग बुलाई उन्होंने, और उनको इसलिए बुलानी थी कि जो सदर हैं मुस्लिम लीग के, वो हवालात में बंद हैं जी, तो ये लाजमी तौर पे फिर इनको सरबराही उनको क़यादत करनी पड़ती है। लेकिन वही बात आती, क्या हो सकता है इनके लिए। देखिए, एक और बात भी आती है कि इलेक्शन की सियासत, इलेक्शन से पहले की सियासत और इलेक्शन के बाद की सियासत फ़र्क पड़ जाती है। नवाज शरीफ साहब अभी भी जो है, मेरे ख्याल उनकी एक सियासी हैसियत है, मुस्तहकम हैसियत है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन बात यह थी कि जब इलेक्शन के बाद जो है, वो मुझे नहीं लगता है कि वो वही सियासत करेंगे जो कि इलेक्शन से पहले कर रहे थे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये आती है कि अब जो है एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, या तय करना पड़ेगा मुस्लिम लीग को कि जो भी एहतजाज है, जो भी उनकी जो है एक लिहाज से शिकायतें हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर रह के करते हैं या पार्लियामेंट से बाहर लेके जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो ये दान तो करेंगे कि जो है वो हम इसको धरना भी देंगे फलाएं, लेकिन मुस्लिम लीग उसमें नहीं है कि वो धरना देगी या जो है इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा यानी इस पे आएगी। वो ऐसा नहीं होने जा रहा सर, सड़कों पे मुझे नहीं लगता है कि वो आएगी। अच्छा, एट द मोमेंट मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल भी होगा। देखें, एक तो हम बार बार बात करते ही रहते हैं कि मुश्किल होगा या डर ये है कि लोग सड़कों पे आएंगे नहीं। आरफा, दोनों चीजें होंगी ना शराज साहब, बिकॉज देखें, एक तो उनकी ऐसी तारीख कोई नहीं है, उनके कल्चर इतना नहीं है। दूसरा ये है कि इलेक्शन के कुछ महीनों के फौरन, मतलब कि एक आध महीने के बाद सड़कों पे आना बहुत मुश्किल होता है। इमरान खान साहब ने भी जब धरना दिया था तो साल के बाद दिया था। सही कह रही हैं। एक थोड़ा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद उस्मान बुज़दार साहब के लिए अच्छी खबर, यकीनी तौर पे आज उनको माफ़ी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और पाक पतन के DPO का जो मामला था वो खुश असलूबी से उनके हिसाब से निमट गया है। छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ाहिर साहब, अगरचे उस्मान बुज़दार साहब को सुप्रीम कोर्ट से DPO पाक पतन केस के अंदर माफ़ी मिल गई है, वो जो खावर मानिका साहब की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ था, लेकिन कुछ सवाल सर उसमें उठे हैं ज़रूर। एक तो ये कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है
ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے، انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو جا کے بتا دیجئے کہ میں گویا کہ چیف جسٹس آپ سے ناراض ہیں. ایک ایسا شخص کہ جو چیف منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے قانون شکنی کر رہا ہے، اور آپ اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی یہی بندہ چیف منسٹر رہے گا. تو اب ایسے لوگوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں. پھر ساتھ میں سر یہ بات بھی بہرحال ثابت ہو گئی ہے کہ آج انہوں نے اپنی جواب داخل کرایا تھا چیف منسٹر نے، اس کو واپس لیا اور مشروط معافی مانگی ہے. تو گویا کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قانون شکنی کی تھی. دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ جو ہے جب کہتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی گورننس نہیں چلا سکتا ہے، آپ سے بہتر جو ہے کوئی لیڈر اس طرح کا نہیں جو کسی بھی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. لیکن بات وہی آتی ہے کہ ایک واقعہ ہوا، پروف بھی ہوا کہ یہ جس طرح سے انہوں نے دباؤ ڈالا ہے، اور اس میں جو ہے ایک صاحب ہیں احسن گجر صاحب، جی ان کا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کن کے شوہر ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں پہ خان صاحب جس طرح سے باتیں کرتے ہیں تو یا تو طے کر لیں کہ جو ہے آپ اسی طرح سیاست کریں جو دوسری طرح کرتے تھے. آپ جو کلیم کرتے ہیں گڈ گورننس، اس کے بعد سب سے بڑی بنیادی چیز آتی ہے کہ جب آپ نے کل جب بیٹھے ہوئے تھے اپنی پریس کانفرنس میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس سے بہتر آدمی ان کو کبھی ملا ہی نہیں پنجاب میں بزدار صاحب کی طرف پہ. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو یہ کہ بیچارہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تقریباً 10 کروڑ لوگوں کے گھر پہ بجلی نہیں ہے. سر وہ 3 الیکشن کیسے لڑا ہے سر؟ الیکشن لڑنا کوئی سستا کام نہیں ہے. جس بندہ بجلی کا میٹر نہیں لگوا سکتا الیکشن کیسے لڑا ہے؟ کرائٹیرین یہ رکھا ہے کہ بھولے آدمی ہیں اور بہت ہی نیک دل اور وہ آدمی، آپ کو بہت زیادہ لوگ اس طرح کے مل جائیں گے جن کے گھروں میں بجلی نہیں ہے تو آپ بولیں کہ ان کو بھی ہم چیف منسٹر بناتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پوری دھجیاں جو اپنی انہوں نے بکھیری ہیں، جو کہ جن کے دعوے ہیں کہ آپ جو ہے ایک ایسے شخص کو بنا لیتے ہیں جس کا جو ہے جو کہ خود اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ پورے علاقے کا جو ہے وہ چلائے گا صرف اس وجہ سے کہ غربت دیکھی. بھائی مجھے بتائیے غربت کہاں دیکھی اس نے؟ غربت دیکھی ہے اس نے، اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے. جب کسی چیز کی تائید کرنے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بہتر آدمی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کہیں. اگر اتنے عظیم آدمی تھے وہ صاحب، جو کہ اس سے پہلے تو ہمیں شاید کچھ غلطی ہے کہ ہم نے کبھی دیکھا نہیں. لیکن عارفہ 2 باتوں کا جواب آپ دے دیں کہ محمود خان صاحب کا کیا قصور ہے، جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ 3 مہینے کا وقت ہے، اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہوئی تو چیف منسٹر کے پی کے رہیں گے ورنہ آپ کی چھٹی. ادھر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو 5 سال کے لیے کلین چٹ ہے. اور سیکنڈ، وہ جب ابھی تھوڑی دیر پہلے حکمت عملی کی آپ بات کر رہی تھی، یہاں پہ بھی جو ربر سٹیمپ ہے آپ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ میں خیال اردو میں سر استعمال کیا مہر خلاف استعمال ہوتا ہے نا. تو آپ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص خالد داد آپ کا مہرہ تھا جس نے میرے خلاف ایک رپورٹ جمع کرائی اور بالکل بے بنیاد ہے. دیکھیں یہ 2 مختلف چیزیں. میرے خیال میں عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ چیف جسٹس صاحب اور اس کیس سے متعلق نہیں تھی. صحیح کہہ رہی ہیں وہ بیسکلی پی ٹی آئی کو یہ پیغام دے رہے تھے کیونکہ جس دن سے عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر بنے ہیں پی ٹی آئی کے اندر بہت اس کے اوپر کیا کہتے ہیں پریشانی ہے، تنقید ہے، اور بہت سا کنجیکچر بھی ہے کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، یہ لاسٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد جب سے شاہ محمود قریشی صاحب کے جو پروونشل اسمبلی کے جن کو انہوں نے ہرایا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب کو پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ وہ ڈی سیٹ ہوئے ہیں، تو تب سے یہ گفتگو اور زیادہ ہونے لگی کہ جی اب تو عثمان بزدار صاحب صرف سیٹ گرم کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں، اور اب شاہ محمود قریشی صاحب بائی الیکشن لڑیں گے اور اس کے بعد وہ سی ایم بنا دیے جائیں گے. تو میرے خیال میں جو کل عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پی ٹی آئی کے لیے پیغام تھا کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیں یا اس آدمی کو آپ اگر سیریسلی نہیں لے رہے تو ایسا نہ ہی از ہیئر ٹو اسٹے. لیکن آپ سے بات کہہ دیتے وہ کہ ہاں یہ رہے گا. آپ نے جو ان کی خصوصیات بتائی ہیں آپ اس سے وہ تو ہم 10 دفعے خود ڈس ایگری کر چکے ہیں نا، اور ہم نے بہت دفعے کہا ہے کہ عثمان بزدار کو کیسے چیف منسٹر بنا دیا، کیوں کر دیا. میں تو صرف کہہ رہی ہوں کہ میرے خیال میں کل جو سٹیٹمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، پی ٹی آئی کے آڈینس کے لیے میسج تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھے. اور آخری بات یہ کہ میرا نہیں خیال سی جے دھمکی ضرور دے رہے تھے بٹ چیف جسٹس کبھی ان کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے پیغام تھا. بالکل میرے خیال میں تو یہ شاہ محمود یقینی طور پر یقیناً لگتا ہے کہ سب کے لیے تھے. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ.